بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم طب یونانی کی ایک اور مفرد دوا، ایک اور انگریڈینٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن مالکنگنی رہے گا۔ مالکنگنی کا نام لیتے ہی مردانہ امراض خاص طور پر ذہن میں آتی ہیں، اور یہ مردانہ امراض میں خاص طور پر استعمال بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کے علاوہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں مالکنگنی ہے کیا۔ مالکنگنی ایک بیج ہے، اس کی بیل دیگر درختوں پہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پتے شہتوت کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ تو اوپر جا کے اس کے پھولوں کے گچھے لگتے ہیں، جب ہوا آتی ہے تو یہ اس میں جب ہلتے ہیں تو ایک عجیب سما ہوتا ہے، بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور یہی جب گچھے پک جاتے ہیں یعنی ان میں سے بیج نکل آتے ہیں تو جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ پکنے پر 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ 3 حصوں میں کھل جاتا ہے اور ہر حصے میں 2 سے 3 بیج پائے جاتے ہیں، اور وہ جو بیج ہیں وہی بازار میں مالکنگنی کے نام سے ملتے ہیں۔ اگر اس کے مزاج کی بات کی جائے تو اس کا مزاج درجہ سوئم میں گرم اور خشک ہے، لیکن بعض لوگ اس پہ متفق نہیں ہیں۔ بعض حکما کہتے ہیں کہ نہیں، یہ درجہ دوم میں گرم خشک ہے۔ اس کے گرم خشک ہونے پہ سبھی متفق ہیں، لیکن درجہ دوم اور سوئم کا جھگڑا ہے، لیکن متفقہ طور پر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ تو اس کے افعال پہ بات کرنے سے پہلے آئیے اس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ بیل مالکنگنی کی ہے۔ یہ درختوں پہ تقریباً 15-20 فٹ تک اوپر چڑھ جاتی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ پھل گچھوں کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں جب یہ لٹکے ہوتے ہیں۔ تو کتابوں میں اس کی جو پہچان لکھی گئی ہے وہ اس کا پتا بتایا گیا کہ شہتوت کے پتوں کی مانند ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پیپل کے پتے سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیپل کے پتے سے مشابہت رکھتا ہے، اور یہ جو پھل لگے ہوئے ہیں گچھوں کی شکل میں، جب یہ پک جائیں گے تو ان کا کلر ریڈ نارنجی سا ہو جائے گا، اور یہ پھٹ جائیں گے۔ 3 حصوں میں یہ پھٹ جاتے ہیں، اور ہر ایک حصے سے 2 سے 3 بیج نکلتے ہیں، اور وہ جو بیج اس کے اندر سے نکلیں گے وہ مالکنگنی کے نام سے بازار میں ملتے ہیں۔ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھل ہے، اس کے اندر جو بیج ہیں وہ مالکنگنی ہے، کیونکہ مالکنگنی بیج ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی بیل ہے، اور اس کی پہچان کروانا آپ کو مقصود تھا۔ تو آئی ہوپ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ مالکنگنی ہے جو ہمیں بازار میں ملتی ہے، اس فارم میں ہوتی ہے، اس صورت میں ہوتی ہے، یہ شیپ ہے، یعنی کہ یہ بیج اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ آپ ان کی پہچان کر لیں، یہ مالکنگنی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مالکنگنی کی پہچان کی، اب اس کے افعال کی بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ تو یہ جو ایسی بیماریاں ہیں جو سردی کی وجہ سے آتی ہوں گی، بلغمی امراض ہوں گی، ان میں خاص طور پر فائدہ دے گی۔ مثال کے طور پر یہ فالج کے لیے، لکوے کے لیے، راشا کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مقوی ذہن ہے، حافظے کو تیز کرتی ہے، آپ کی یادداشت کی قوت کو بڑھاتی ہے، معدے کی بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے، مقوی معدہ ہے، کاسر ریا ہے، ہاضمے کی قوت کو بڑھاتی ہے، مصفی خون ہے۔ مصفی خون ہونے کی وجہ سے اس کو برس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو چنبل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، خارش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے تیل بنا کے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے اندرونی طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی گولیاں بنا لیتے ہیں، اس کا سفوف بنا لیتے ہیں، دیگر غذا کے ساتھ مکمل نسخہ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ اورلی بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ ویسے بیرونی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ مالکنگنی خاص طور پر امراض مردانہ مخصوصہ میں استعمال کی جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کے 2 نسخے بیان کریں گے۔ ایک طلا کا نسخہ ہوگا، یعنی تیل کا نسخہ ہوگا، اور دوسرا اس کے گولیاں بنانے کا نسخہ ہوگا۔ تو دونوں ہی امراض مردانہ مخصوصہ کے لیے ہوں گے۔ ایک صورت انزال کے لیے ہوگا، اور دوسرا عضو تناسل کی کمزوریوں کے لیے، جو اس کے پٹھوں میں کجی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اور وہ کوئی دوائی کا اثر قبول نہیں کرتے، ان کے لیے ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے طلا کا نسخہ دیکھتے ہیں۔ جی، یہ طلا کا نسخہ ہے۔ اس میں روغن مالکنگنی 10 گرام، عطر گلاب 5 گرام، اکرکرا 5 گرام، مستگی رومی 5 گرام، یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے طلا کا نسخہ دیکھا، تو اس میں جو مالکنگنی کا روغن ہے، اگر آپ کو بازار سے نہ مل سکے تو آپ پتال جنتر کی مدد سے نکال سکتے ہیں۔ ہم پہلے بابچی
کا تیل نکالنا بتا چکے ہیں. اس میں آپ بس بابچی کی جگہ مال کنگنی استعمال کریں گے, باقی سارا پروسیس وہی رہے گا, آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو بنانے کی ترکیب یہ ہے, اس میں 2 چیزیں آپ کو ہارڈ فارم میں مل رہی ہیں, یعنی کہ مستگی اور اکرکرا. اکرکرا کو آپ نے بالکل باریک کپڑ چھان کر لینا ہے, پاؤڈر بنا لینا ہے اس کا. اور رہی مستگی کو آپ اس طرح کھرل میں پیس نہیں سکیں گے, ورنہ وہ چپکتی جائے گی. جتنا اس کو پیسنے کی کوشش کریں گے وہ چپکتی جائے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روغن مال کنگنی کو ہلکا سا گرم کریں, اس میں آپ نے مستگی رومی ڈال دینی ہے. تو یہ خود بخود اس میں گھلنا شروع ہو جائے گی. جب اس میں یہ حل ہو جائے تو آپ کسی چھنی کی مدد سے اس کو چھان لیں, اور اس میں باقی وہ عطر گلاب اور باریک جو صفوف ہے اکرکرا کا وہ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں. یہ آپ کا تیل تیار ہوگا. آپ نے اس کو تقریباً 5 سے 7 قطرے عضو تناسل کے درمیانی حصے پہ مالش کرنی ہے, اور تقریباً 1 سے 2 ہفتے کرنی ہے. تو یہ جو عضو تناسل کی کمزوریاں ہیں ان کے لیے بہترین طلاع ہے. اب آئیے دوسرے نسخے کی طرف چلتے ہیں جو حب مال کنگنی کے نام سے ہے. اس کی گولیاں بنانے کے حوالے سے آئیے پہلے اس کا نسخہ دیکھ لیں. جی یہ حب مال کنگنی کا نسخہ ہے. مال کنگنی 14 گرام, تخم گاجر 14 گرام, اکرکرا 14 گرام, لونگ 7 گرام, زعفران 7 گرام, تخم ہرمل 10 گرام, خشخاش 60 گرام, تل سیاہ 60 گرام, روغن گاؤ 30 گرام, شہد 30 گرام, زردی بیضہ مرغ یعنی دیسی انڈے کی زردی 5 عدد. تو اس کو بنانے کی ترکیب یہ ہے, حب مال کنگنی کو آپ تیار جب کریں گے تو جتنی بھی ہارڈ فارم کی ادویات ہیں, اجزاء ہیں, ان کو اچھی طرح باریک کوٹ کے کپڑ چھان کر لیں. اس کے بعد زردی جو ہے, شہد ہے, یا جو روغنیات ہم نے استعمال کی ہیں ان کو ایک جگہ مکس کر کے اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے وہ دوائی مکس کرتے جائیں. تو یہ آپ کے جب گولیوں کی لئی سی بن جائے گی تو آپ اس نے لئی کی مدد سے آپ نے پھر اس کی گولیاں بنا لینی ہیں. اس کو زیادہ پتلا آپ نے نہیں کرنا. حب مال کنگنی 1 سے 2 گولیاں رات کو ہمراہ نیم گرم دودھ آپ استعمال کریں. یہ گولی جو آپ نے بنانی ہے یہ چنے کے دانے کے برابر بنانی ہے. جب گیلی ہوگی تو تھوڑی سی بڑی رکھیں گے, خشک ہو کے وہ چنے کے سائز کے برابر ہو جائے. تو یہ 1 سے 2 گولیاں آپ رات کو ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں. یہ صورت انزال کا بہترین علاج ہے اور جسمانی کمزوریاں اور خاص طور پر مردانہ کمزوری کے لیے لاجواب چیز ہے. تو آپ اس کو تیار کر کے اس سے استفادہ حاصل کریں. اور جو ہم بات کر رہے تھے طلاع کی, تو وہ میرے ذہن میں نہیں رہا, شاید میں بتانا بھول گیا ہوں کہ جب آپ نے تمام چیزیں مکس کر لینی ہے, اس میں اکرکرا کا پاؤڈر ملانا ہے, تو اس کو تقریباً آپ نے 2 سے 3 گھنٹے اچھی طرح کھرل کرنا ہے, تب وہ اچھی طرح اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوں گے. اس کے بعد آپ کا روغن تیار ہوگا. تو یہ ویڈیو تھی مال کنگنی کے بارے میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علينا إلا البلاغ المبين.